تم جو روایت حدیث کی اجازت کسی کو دو گے تم بھی روایت کرو گے. میں تم لوگوں کو ارشاد کرتا ہوں اس بات کی طرف ہمیشہ زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانا. قرآن سنت کے مطابق زندگی کے ہر لمحہ کو گزرنا. خلاف سنت سے بدعات سے بدعاتی سے دور رہنا چاہیے. نافرمانی سے اور ناجائز کاموں سے ہر وقت باز رہنا چاہیے اور علم دین کی خدمت میں ہر وقت مشغول رہنا چاہیے. قرآن سنت کی تبلیغ اور اس کی خدمت میں ہمیشہ زندگی گزر کرنے کی کوشش کرو گے. باقی زندگی دین کی خدمت سنت کی خدمت قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے بیان کرنا اور جہاں مدرسہ کی خدمت آسانی سے آ جائے تو بمخالف بلا دوسری خدمت کے مدرسے کی خدمت کو اختیار کرنا یہی مناسب ہے. میں یہ مختصر مشورہ آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور اساتذہ کے اور اپنے اکابر والدین کی ہمیشہ خدمت میں مشغول ہونا چاہیے. باقی آپ ایک مختصر دعا دیں گے ہمارے شیخ الحدیث صاحب مراد آباد کے حضرت مولانا شفیع صاحب سے عرض کرتا ہوں. اجازت دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فقال انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث شریف بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف ہے. مشکات شریف کی خطبہ میں ہے. میں اس حدیث شریف کو پڑھ کر کے آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں. میرے سلسلہ سند 3 ہے ان میں سے ایک عالی سند ہے. ایک سلسلہ سند تو وہ ہے جو حضرت نے حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب چودھری علیہ رحمہ کی واسطے سے آپ کو بیان فرمایا حضرت شیخ الاسلام. میں نے بخاری شریف جلد اول حضرت استاد مولانا نصیر احمد خان صاحب سے پڑھی اور جلد ثانی حضرت الاستاد مولانا عبدالحق صاحب سے پڑھی. ان دونوں حضرات نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے پڑھی. آگے سلسلہ سند وہ ہے جو حضرت مولانا نے آپ لوگوں کو بیان کیا. ایک سند میرے وہ ہے جو بہت عالی سند ہے. میں نے اوائل سیاہ سکتہ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی سے پڑھی. انہوں نے مجھے اجازت دی. انہوں نے ساری کتابیں حضرت مولانا محمود حسن صاحب ٹونکی سے پڑھی ہے جو صاحب موجم المسندین ہیں. انہوں نے ساری کتابیں حضرت شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے پڑھی. انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی سے پڑھی. اس کے بعد آگے سلسلہ سند وہی ہے جو حضرت مولانا نے بیان فرمایا. اسی سند کے ساتھ میں یہ آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں سے درگزر کرنا
اے اللہ ہمارے سیارت سے درگزر فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ ہر گناہ معاف فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین بحیات ہیں خیر برکت اور خیر صلاح کے ساتھ ان کی حیات دراز فرما، تمام مومنین المومنات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر کتنے لوگوں نے جو بھی مرادیں لے کر کے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا رکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے رحمت سدید پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اے مولا جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ آزمائشوں میں مبتلا ہے، اے اللہ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے مولا ان کی مشکل کشائی فرما دے۔ اے مولا جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادیوں کے لائق ہو چکے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، خاندان پریشان ہیں، اے مولا اپنے فضل کرم سے بہتر اور مناسب رشتوں کا انتخاب فرما کر کے ان کی شادیوں کے لیے بہترین نظم فرما دے۔ اے مولا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سلسلہ کے بزرگوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ حضرت الاستاذ مولانا نصیر احمد خان صاحب کی مغفرت فرما، حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی مغفرت فرما، حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت الاستاذ مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی کی مغفرت فرما، حضرت الاستاذ مفتی نظام الدین صاحب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت الاستاذ مولانا محمد حاشم صاحب بخاری کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما۔ اے مولا مولانا عبدالجلیل صاحب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے شیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت شیخ الہند کی مغفرت فرما، حضرت شیخ الہند کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قافلہ شیخ الہند کی مغفرت فرما، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کی مغفرت فرما، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی مغفرت فرما۔ اے مولا مولانا محمد میاں منصور انصاری کی مغفرت فرما، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی مغفرت فرما، مولانا احمد سعید صاحب کی مغفرت فرما، مجاہد ملت مولانا عبد الرحمن صاحب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ حضرت نانوتوی کی مغفرت فرما، اے اللہ حضرت نانوتوی کی مغفرت فرما، حضرت گنگوہی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مولانا خلیل احمد صاحب کی مغفرت فرما، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی مغفرت فرما، حضرت مولانا الیاس صاحب کی مغفرت فرما، حضرت مولانا یوسف صاحب کی مغفرت فرما، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کی مغفرت فرما، حضرت مولانا اعزاز صاحب کی مغفرت فرما، حضرت مولانا الحسن صاحب کی مغفرت فرما، مجدد البسانی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مغفرت فرما، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مغفرت فرما، شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے مولا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مولانا عبدالغنی مجددی کی مغفرت فرما۔ اے مولا مولانا مملوک علی نانوتوی کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان تمام اکابر و مشائخ کی مغفرت فرما، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ایک ایک یا اللہ ہمارے اکابر کی یا اللہ تو بار بار مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو درجات عالیہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ سب کو درجات عالیہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر طرح کی یا اللہ اے اللہ خرافات سے ہماری حفاظت فرما، دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ یہ طالبان علم دین دور سے قریب سے یہاں علوم دینیہ کے حصول کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو شرف قبولیت عطا فرما دے، ایک ایک کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ اے مولا ہمیں تا حیات قال اللہ قال الرسول کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم اس مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو یا اللہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی عنوان سے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سکون ایمان کی زندگی نصیب فرما دے، تندرستی فراخ دستی نصیب فرما دے، سکون ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما دے۔
یا رافع الدرجات، یا دافع البلیات، یا حلال المشکلات، یا حلال المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین، حضرت سید الکونین علیہ السلام کے صدقہ طفیل سے اپنے فضل سے ہمارے دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.